حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وکان شہد بدرا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ بدر میں حاضری دی، شہدہ گواہی دی یعنی حاضر ہوئے، بدرن بدر میں یعنی جنگ بدر میں، وہ ہوا اور وہ احد النقباء ایک تھے نقیبوں میں سے. نقبا نقیب کی جمع ہے. نقیب کہتے ہیں کسی قوم کا چنا ہوا شخص جو ان پر ذمہ دار بھی ہو. بنی اسرائیل کے نقیبوں کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. تو یہاں پر عبادہ بن صامت ایک نقیب تھے نقیبوں میں سے. کب؟ لیلۃ العقبہ، لیلۃ العقبہ میں، عقبہ والی رات میں. یہ کیا ہے بعد میں وضاحت کروں گی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، وحولہ اور آپ کے ارد گرد، عصابۃ ایک گروہ تھا، من اصحابہ آپ کے ساتھیوں کا. عصابہ کہتے ہیں 10 سے 40 کی جماعت کو. عربی زبان میں گروہ کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 1 سے 3، 3 سے 10، 3 سے 9، 10 سے زیادہ، 10 سے 40 تک. تو عصابہ کہتے ہیں کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 40 کی جماعت. کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی اور اس وقت آپ نے کیا فرمایا، بایعونی بیعت کرو مجھ سے، الا اس بات پر، اللہ تشرکوا باللہ شیئا کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ گے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا تسرقوا اور نہ تم چوری کرو گے، ولا تزنوا اور نہ تم زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ تم قتل کرو گے اپنی اولاد کو، ولا تأتوا اور نہ ارتکاب کرو گے بے بہتان کسی بہتان کا، تفترونہ کہ تم گھڑ لو اس کو، بین ایدیکم و ارجلکم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، ولا تعصوا اور نہ تم نافرمانی کرو گے، فی معروف کسی بھلی بات میں، کسی نیکی کے کام میں. فمن تو جو کوئی وفا پورا کرے، منکم تم میں سے یعنی یہ عہد، فاجرہ تو اجر اس کا، اللہ اللہ کے ذمہ ہے. ومن اصاب اور جو کوئی پہنچے یعنی ارتکاب کر بیٹھے، من ذالک اس میں سے، شیئن کسی چیز کا، فعوقب پھر وہ سزا دے دیا گیا یعنی اس پہ حد جاری ہو گئی، فی الدنیا دنیا میں، فہوا تو وہ کفارۃ لہ کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے. ومن اصاب اور جس نے ارتکاب کیا، من ذالک شیئن اس میں سے کسی چیز کا یعنی کسی گناہ کا جن کا اوپر ذکر ہوا، ثم پھر سترہ اللہ پردہ پوشی کر دی اس کی اللہ نے یعنی گناہ چھپا دیا، فہوا تو وہ اللہ اللہ کے ذمے ہے. ان شاء اگر اس نے چاہا، عفا معاف کر دے گا، عنہ اس کو، و ان شاء اور اگر وہ چاہے، عاقبہ سزا دے اس کو. فبایعناہ پس بیعت کی ہم نے اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی ذالک اس پر. یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک بیعت کا ذکر ہے. بیعت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں بھی بیعت ہوتی ہے. بیعت کا لفظ عربی میں بیع سے نکلا ہے، بے یہ عین، اور بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، خرید و فروخت کرنا. بیعت کی اسلام میں کئی قسمیں ہیں. بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف طریقوں پر ہوئی. ایک بیعت بیعت اسلام تھی، اسی طرح بیعت توبہ، بیعت جہاد. بیعت اسلام کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کا اقرار کرے، مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے. یہ بیعت اسلام ہے. بیعت کا مطلب ایک طرح سے عہد کرنا ہے. جیسے خرید و فروخت ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے دو فریقین کے درمیان کہ ایک پیسے دیتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں چیز دیتا ہے. اسی طرح ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا وعدہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں اس کو جنت کی جزا کی، اللہ کی رضامندی کی بشارت دی جاتی. تو یہ بھی ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہوئی بیعت اسلام. اسی طرح بیعت جہاد بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی جنگ کی تو اس موقع پر لوگوں کو جن کو ساتھ لے جانا تھا ان سے ایک طرح سے عہد لیا. اور سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیں.
تو یہ بھی ایک طرح سے بیعت ہے کہ انسان جہاد پر جانے سے پہلے اس بات کا عہد کرے کہ میں اپنی جان تک قربان کر دوں گا، اپنا مال بھی لگا دوں گا، لیکن اپنے عہد سے پھروں گا نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت ہوئی تھی، جسے بیعت رضوان بھی کہا گیا، وہ بھی ایک طرح سے بیعت جہاد ہی تھی. بیعت رضوان اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. اسی طرح بیعت توبہ، کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی شخص گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو وہ آ کے کسی کے ہاتھ پہ، ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، یعنی اس کے سامنے آ کے اقرار کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے اور ایک طرح سے عہد کرتا ہے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. اور یہ جو بیعت ہے یہ بھی ایک طرح سے بیعت توبہ ہے، یہ جو نیچے ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اسلام کی بیعت ہے تو وہ بھی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اسی طرح بیعت جہاد جب ہوتی تھی یا خلیفہ کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف خلفاء جیسے حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی بیعت کی گئی. تو خلفاء کی بیعت یا جہاد کی بیعت جو ہوتی تھی وہ بس ہاتھ اٹھوا کے کر لی جاتی تھی، یعنی کون کون اس معاملے میں شریک ہے ہاتھ کھڑا کر دے تو وہ ہاتھ کھڑا کرنا بھی شامل ہو جاتا. بعض اوقات آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بھی بیعت لی، اور بعض اوقات یہ ہے کہ صرف زبانی اقرار جو تھا وہ بھی کافی تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار مدینہ نے بھی بیعت کی، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ مدینہ میں سے مسلمان ہو جاتے وہ ہر سال آ کر کچھ نہ کچھ ان کے نمائندے آ کے آپ سے ایک طرح سے بیعت کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے حج کے موقع پر یہ بیعت ہوئی، اور یہ بیعت جو ہے یہ جس کا اس میں ذکر ہے لیلۃ العقبہ کی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے 6 افراد پر مشتمل وفد نے بیعت کی، دوسرے سال زیادہ تھے اور اگلے سال 70 آدمیوں کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور جب ان 70 آدمیوں نے آپ سے بیعت کی تو 12 آدمیوں کو ان کا نقیب مقرر کیا گیا جن کا یہاں پر ذکر ہے. یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ یہ بیعت اس چیز پر تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کر رہے تھے کہ اگر آپ ہماری طرف ہجرت کر کے آ جائیں تو ہم آپ کا پورا دفاع کریں گے، آپ کو زندگی کی ہر سہولت دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں گے. تو اس عہد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانا قبول کیا تھا. اب اس کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں تھوڑی سی. یہاں پر عبادہ بن صامت جو ہیں وہ راوی ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، اور یہ ان 12 نقیبوں میں شامل تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اپنی قوم کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے. اور اس حال میں بیعت کی تھی کہ آپ کے ارد گرد 40 کے قریب صحابہ کرام بھی تھے، یعنی آپ تنہا نہیں تھے اس وقت، یعنی وہ بھی اس وقت گواہ تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیعت کس بات پر تھی. ایک تو وہ عہد تھا کہ آپ ہماری طرف آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس بھی تھا اور ان کے ایمان کو مضبوط بنانے والی باتیں بھی تھی کہ کچھ ایسی چیزوں پر آپ نے عہد دیا تھا کہ تمہیں اگر مجھ کو پناہ دینا ہے تو یہ کام نہیں کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ کام ایمان کے منافی ہیں. یعنی کتاب الایمان میں یہ حدیث 2 اعتبار سے آئی ہے. نمبر 1 تو یہ کہ لیلۃ العقبہ میں جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ انصار تھے، ٹھیک ہے، انصار تھے جس کا پچھلی حدیث کے ساتھ صلہ جڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان سے جن چیزوں پر بیعت لی تھی، جن کاموں پر بیعت لی تھی اور جن چیزوں کو دور کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے جان بوجھ کر کوئی بہتان بنا کر نہیں اٹھائیں گے. ہاتھ پاؤں کے سامنے مراد یہ کہ اپنے سامنے. اور پھر کسی نیک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی اطاعت کریں گے. اور آپ نے یہ بیعت لینے کے بعد کیا فرمایا کہ جس نے اس کو پورا کیا، فمن وفا منکم، وفاداری کی اس عہد سے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا احسان مجھ پر نہیں ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ فعل محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور اس کی جزا بھی اسے اللہ سے ملے گی. ومن اصاب من ذلک شیئا،
اور اگر کسی نے ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا، اصابہ کا مطلب ہے کسی چیز کو پہنچنا، یعنی چوری کر لی یا زنا کر لیا یا کچھ اور، فعوقبہ، عوقبہ جو ہے معاقبہ سے ہے، عقاب سے ہے، سزا دیے جانے سے ہے، پھر اس کو سزا دے دی گئی. مثلا اگر کسی نے زنا کیا اور زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، تو 100 کوڑے اس کو پڑ گئے پھر دنیا میں ہی، فہو کفارۃ لہ، تو وہ کیا بن گیا؟ 100 کوڑوں کا پڑنا اس پہ اس کے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ. کفارہ، کفارہ کا لفظ کاف رے سے ہے، جس کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے اور انکار کرنا بھی ہوتا ہے، تو گویا اس کا گناہ اس سے دھل گیا. لیکن ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، کہ اس کا گناہ کسی پہ ظاہر نہیں ہوا، اس کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ نے کر دی، یعنی اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی، اس پہ حد جاری نہیں ہوئی، اب کیا لازمی طور پر اس کو کوئی سزا ملے گی آخرت میں؟ نہیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. ہم انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فبایعناہ علی ذالک، ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کر لی، یعنی ان باتوں کا عہد کر لیا. اور یہ عقبہ جو مقام ہے، یہ جمرۃ العقبہ اس سے مراد ہے منا میں، یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں نا. اور عقبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند جگہ، یعنی بلند ٹیلہ، اونچی جگہ. اگلا باب ہے باب من الدین الفرار من الفتن. دین کی علامت ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے کیا؟ الفرار من الفتن، فتنوں سے فرار حاصل کرنا، فتنوں سے بھاگ جانا. فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنے سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ تعالی سے غافل ہو جائے. قرآن پاک میں مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، آزمائش قرار دی گئی. حالانکہ مال اور اولاد اگر انسان ان کو اچھے راستے میں اچھے طریقے پہ خرچ کرے، اچھے طریقے سے استعمال کرے، اچھائی کے راہ میں لگائے، تو وہی مال اور وہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، بلکہ آخرت میں بھی مزید بھلائی کا ذریعہ، کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھولے رکھیں گی. لیکن یہی چیز انسان کے لیے آزمائش بھی ہے. اگر مال اچھائی کی بجائے برے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور برے کاموں سے مراد کون سے کام؟ کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو، تو یہ اس کے لیے ایک طرح سے فتنے کا سبب ہو گیا، آزمائش ہو گئی، اس کے لیے مصیبت ہو گئی. اسی طرح اولاد بھی، بعض اوقات انسان خود بہت نیک ہوتا ہے لیکن اولاد کی نافرمانی، اولاد کی بد اخلاقی اور بد اعمالی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی پھر فتنے کے معنوں میں لیا گیا. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعۃ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو، قریب ہے، ان یکون، کہ ہو، خیرہ، بہترین، مال المسلم، مسلمان کا مال، غنم، بکریاں، یتبع، پیچھے جاتا ہے، بہا، ان کے، شعفہ، چوٹیوں پر، الجبال، پہاڑوں کی، و، اور، مواقع، جگہیں، القطری، بارش کی، یفر، بھاگتا ہے، بدین ہی، ساتھ اپنے دین کے، من الفتن، فتنوں سے بچنے کے لیے. حدیث قولی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے، فتنوں کی طرف اشارہ ہے، قریب ہے وہ زمانہ کہ جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی، غنم. کیوں، کس لیے بہتر ہوں گی؟ کیونکہ ان بکریوں کے ساتھ وہ شہروں کو، فتنوں کی جگہوں کو چھوڑ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف پناہ لے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، وہ مواقع القطری، اور بارش کے مقاموں پر. اور بارش کے مقام کی خاص طور پر بات اس لیے کی گئی کہ بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے، سبزہ ہوتا ہے تو جانور کھا سکتے ہیں. فرمایا کہ پھر انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر، کہ اسے اپنا ایمان بچانا ہے، ہر چیز کو، ہر مال کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے گا اور وہاں پر بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پالے گا. ظاہر بکری کا دودھ پیے گا اور اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے دیگر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا
اور اس کی زندگی کی ضروریات بس صرف پھر ان جانوروں سے ہی پوری ہو جائیں گی اور اسی میں وہ پناہ لے گا اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا. یفر بدینہ من الفتن، اور یہ فرار کیوں ہوگا؟ یہ فرار اس لیے ہوگا کہ اپنے دین کو بچا سکے. کس سے؟ فتنوں سے. یہاں فتنوں سے مراد کون سے فتنے ہیں؟ جو انسان کا ایمان بھی ضائع کر دیں اور انسان کو کسی ایسے کام پر مجبور کریں کہ جس سے اس کا ایمان جاتا رہے. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایمان انسان کے لیے ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ ہاتھ پر رکھنا بھی دشوار اور اس کو پھینکنا بھی دشوار. اگر پھینک دیتا ہے تو جہنم میں انتظار میں ہے، اور اگر پکڑتا ہے تو دنیا میں پکڑ کے اسے رہنا مصیبت کا باعث. یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے میں اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کم سے کم پہ بھی گزارا کرنا پڑے تو کر لینا، لیکن دنیا کی خاطر اپنا دین مت بیچنا، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. ایمان بچانے کے لیے ہر چیز سے فرار جائز ہے. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں باللہ، اللہ کا، یعنی اللہ تعالی کے بارے میں میرا علم تم سب سے زیادہ ہے. یہ آگے حدیث آئے گی جس کا ایک حصہ لے کر انہوں نے باب کا عنوان باندھا ہے، یعنی یہ ٹائٹل ہے اس باب کا. اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور معرفت دل کا فعل ہوتی ہے، یعنی معرفت کہاں سے حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ دل میں ہوتی ہے. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلیل ہے. وَلَكِن، لیکن، يُؤَاخِذُكُمْ، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، بوجہ اس کے جو، کسبت، کمائی کی، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. یعنی یہ بات جو کہ معرفت دل کا فعل ہے، اس کے لیے دلیل لائے ہیں کہ بعض دل کے اعمال بھی ایسے ہوں گے کہ جن پر انسان کی پکڑ ہوگی. اس سے گویا کہ مراد یہ ہے، کتاب الایمان میں یہ بات اس لیے لائی گئی کہ ایمان کا تعلق معرفت سے ہے، معرفت کا تعلق دل سے ہے. تو گویا دل جب تک شریک نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور کس چیز کی معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کی ہوگی تو دین سارا اسی کی طرف سے ہے، پھر ہر چیز کی معرفت ہوگی. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا، جب، امرا، حکم دیتے، ہم، ان کو، یعنی اپنے صحابہ کو، امرہم، حکم دیتے ان کو، یعنی صحابہ کرام کو، من الاعمال، اعمال میں سے، یعنی ایسے کام کرنے کا حکم دیتے، بما، ساتھ اس کے جو، یطیقون، وہ طاقت رکھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرنے کا حکم دیتے تھے جو لوگوں کے بس میں ہوتا تھا، لوگ اس کو کر سکتے تھے. قالو، تو انہوں نے یہ کہا، یعنی آسان ہوتے تھے وہ کام، آرام سے کر لیتے. اس پر صحابہ کرام نے کہا، عرض کیا، انا، بے شک ہم، لسنا، ہم نہیں ہیں، کا ہیئتکا، مانند شکل آپ کی، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ جیسے نہیں ہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں ہے آپ کی طرح؟ یعنی ہمارا معاملہ آپ کے معاملے کی طرح نہیں ہے. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی نے، قد غفر، تحقیق معاف کر دیا ہے، لکا، آپ کے لیے، ما، جو، تقدمہ، پہلے ہو چکا، من ذنبکا، آپ کے قصور میں سے، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوا. یعنی آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے تمام قصور معاف کر دیے ہیں. فیغضب، تو اس پر آپ ناراض ہو جاتے، یعنی اگر کوئی یہ کہتا تو آپ غضبناک ہوتے. حتی یعرف الغضب، حتی، یہاں تک کہ، یعرف، پہچان لیا جاتا، الغضب، غصہ، فی وجہہ، آپ کے چہرے میں. ثم، پھر، یقول، آپ فرماتے، ان، بے شک، اتقاکم، سب سے زیادہ متقی تم میں سے، واعلمکم، اور سب سے زیادہ جاننے والا تم میں سے، باللہ، اللہ تعالی کو، انا، میں ہوں.
اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن کاموں کا حکم دیا، یعنی دین کے جو فرائض اور جو حدود اور جو سنتیں اور جو آداب اور جو اخلاق تھے، وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو لوگوں کی استطاعت میں ہوتا تھا اس کو کر لیتے تھے، ان کے اوپر کوئی مشقت نہیں پڑتی تھی. تو انہوں نے مزید کا مطالبہ کیا کہ یہ تو آسان چیزیں ہمیں اور بتائیے. شوق تھا نا، ایمان تھا ان کے اندر. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادت تو ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں آپ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے تو سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں. ہمارے ہاں تو یہ کہنا کہ ہم تو جی گناہگار لوگ ہیں ایک سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ کوئی ہم اچھا کام کر ہی نہیں سکتے، لیکن صحابہ کرام کے نزدیک یہ جملہ دوسرے معنوں میں ہوتا تھا کہ ہم اور کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، اور یہ ناراضگی شدید ناراضگی ہوتی جس کا اظہار آپ کے چہرے پر ہوتا. اور وہ ناراضگی کیوں ہوتی؟ ایک تو ان کے اس مطالبے پر کہ تم اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ مت لا دو، اپنے اوپر ایسا مطالبہ نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے اس لیے ہوتی کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں، اور اس جاننے کے بعد جو عمل میں کرتا ہوں اس کو تم کم سمجھتے ہو اور اس سے زیادہ بڑے پیمانے مقرر کرنا چاہتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. جیسے پہلے دن میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنے کی فکر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو چھوٹا مت تصور کرو، اسے کم یا حقیر نہ جانو، بلکہ تقوی کا اعلیٰ ترین معیار وہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ایک معتدل زندگی تھی جو افراط اور تفریط سے پاک تھی، اور یہی دراصل ایمان کا تقاضا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نیکی کے اعلیٰ ترین کام کون سے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالے تو زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ پریشان کرے تو زیادہ. اور یہ تصورات دیگر مذاہب سے، خاص طور پر عیسائیوں سے آئے کہ مثلا دنیا کو چھوڑ دینا اور رہبانیت اختیار کرنا اور دنیا کی جائز حلال نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا زیادہ نیکی ہے. حالانکہ اسلام دین وسط ہے، اس میں حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی ایسی ہی نیکی ہے جس طرح حرام سے بچنا. تو اس لیے کوئی شخص حلال کو اگر اپنے اوپر حرام سمجھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے کسی عمل کو، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رات کو 11 رکعتیں پڑھی تو وہ یہ سوچے کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے مجھے تو اس کے بدلے میں 21 پڑھنی چاہیے یا اس سے زیادہ پڑھنی چاہیے. تو یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ غلط ہے. ہاں، وہ اگر اپنی استطاعت رکھتا ہے اور اپنے شوق سے کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو تھوڑا تھا، کم تھا، اور میں آپ سے بھی بڑھ کے اچھے کام کر رہا ہوں. اس نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو کوئی شخص 11 رکعت سے زیادہ، 11 سے مراد یہ کہ ایک وتر بھی ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی 3 وتر جو آخر میں پڑھے جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی 11 سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. مثلا تراویح کے علاوہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے پھر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو کیا وہ نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ پڑھتے وقت اس کا نیت یہ ہونی چاہیے کہ عام دنوں میں نہیں صبح اٹھ سکتا، اب اٹھتا ہوں تو چلوں کچھ پڑھ لوں، لیکن وہ یہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تھوڑا پڑھا اور میں آپ سے زیادہ کام کر رہا ہوں، تو یہ چیز ایمان کے منافی ہے. ایک سوال ہے کہ ایک حدیث میں والدی و ولدی کا لفظ آیا، والدہ کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا سوال ہے. عموماً ہمارے ہاں جو خواتین کی آزادی اور خواتین کے حقوق کی تحریکیں شروع ہوئی ہیں، اس میں ہر چیز میں جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ڈھونڈا جاتا ہے. عربی قاعدے میں والد جو لفظ ہے یہ پیرنٹ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدی ہی کا مطلب اپنے باپ سے عموماً جلدی میں وہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ پیرنٹ ہے. جس طرح ولد ہی جو ہے، ولد لفظ جو ہے وہ صرف بیٹے کے لیے نہیں آتا بلکہ چائلڈ کے لیے آتا ہے. تو وہ ولد ہی یعنی اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر. تو اس میں عورت یا مرد کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی.
آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں اپنے ماں باپ اور ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ سعودی عرب میں جا کر زندگی گزاریں تو پھر میری خواہش ہوتی ہے کہ یہاں تو ہمارے رشتہ دار پاکستان میں اور پاکستان اپنا وطن ہے, تو اس پر دل پریشان ہو جاتا ہے کیا یہ گناہ میں شامل تو نہیں, بالکل شامل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف آپ کے قریب جا کے رہنے کی محبت نہیں ہے بلکہ اصولی محبت ہے, جس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر رہیں. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہیں آپ ہی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور آپ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اسے رسوا اپنے عمل سے یا اپنے قول سے. کیا ہم ان لوگوں کی کمپنی اختیار نہ کریں جن کی کمپنی میں رہ کے ہم اللہ تعالیٰ سے کلوز فیل نہیں کر سکتے؟ نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, دل کے احساسات اور جذبات جو اللہ سے محبت کرتے ہو یا دین سے محبت کرتے ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارے کسی وجہ سے دین سے دور ہیں آپ ان سے تعلق کاٹ لیں یا ان سے ملیں جلیں ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایسی پوزیشن پہ, اور ہر شخص ایسی پوزیشن پہ ہے کہ ایک طرف سے وہ لے رہا ہے اور دوسری طرف دے رہا ہے. آپ جب اپنے سے بڑے ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے دراصل کچھ لیتے ہیں. اگر یہ لے کے اپنے تک رکھیں گے اور ان کو نہیں دیں گے جو نسبتاً آپ سے کم ہے اس درجے میں, تو اس سے معاشرے کے اندر خیر نہیں پھیلے گی. اس طرح کے بلاکیج سے دوریاں بڑھیں گی, تعلقات خراب ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا ایمان نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک ان کے ساتھ وقت گزارا. اور یہ تو نہیں کہ آپ ان کے مجلس میں بیٹھ کر کوئی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس معاشرے میں دین کا مقصد یہ نہیں کہ ہم معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیں یا ان تمام لوگوں سے ترک تعلق کر دیں. ہمیں دونوں طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے, وہاں بھی جن سے ہمیں ایمان میں اضافہ ہو, قوت ملے, اور ان سے بھی جن کو ہم کچھ نہ کچھ مزید آگے دے سکیں. پھر اسی طرح ہے لا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو نہ مارو گے. اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عربوں کہ ہاں بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اسی طرح دوسرے کچھ لوگ بیٹے بھی مار دیتے تھے معاشی خوف کی وجہ سے. اور آج کل پیدا ہونے کے بعد تو نہیں مارتے, لیکن ابارشن جیسی چیزیں موجود ہیں, یہ بھی اولاد کے قتل کے برابر ہے. جب ایک جان وجود میں آ جائے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے. وضاحت کریں, مراد یہ ہے کہ ایک ایمان حتی یتیمہ والی بات کہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, خواہ اس کی کتنی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے, خواہ اس کو اپنا گھر بار کیوں نہ چھوڑنا پڑے, کہ جو چیزیں انسان کے ایمان کو نقصان دینے والی ہیں. اس کے لیے یہ کہ یہاں تک آتا ہے کہ انسان اپنے گھر کے عیش و عشرت چھوڑ کے جنگلوں میں نکلنا پسند کرے گا, لیکن وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکے گا. یعنی جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی مثال دی گئی. اور مواضع القطر, بارش کے مقامات کی بات آپ نے کی, تو اس سے مراد جنگل ہیں, یعنی ایسے علاقے جہاں بارشیں برستی ہوں اور خوب سبزہ وغیرہ اگتا ہو. مواضع القطر سے مراد جنگلات ہے. ایک طرف پہاڑوں کی چوٹیاں کہا گیا اور دوسری طرف جنگلات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں. معرفت یقین دل کا فعل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن یؤاخذکم اللہ بما کسبت قلوبکم. اس حدیث کا مفہوم کلیئر کر دیں. اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بتایا کہ دل سے صادر ہونے والے اعمال یعنی خیالات جزا بھی ان کی ہوتی ہے اور بعض اعمال کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.